العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اب یہ آپ دیکھیے یہاں پھر ایک طبقے کا ذکر ہے. اپنی جان کو جما کے رکھ, اپنے آپ کو ان کے ساتھ جما دے, ان کے ساتھ خوب بیٹھا رہ, ان کے ساتھ ہم نشینی ہم مجلسی اختیار کر, ان کے ساتھ پختہ سنگت و رفاقت اختیار کر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, ان کی معیت میں اپنی جان کو جمائے رکھ. کن کی معیت؟ کون لوگ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کے مکرے کی تلاش میں رہتے ہیں, اپنے رب کی رضا میں رہتے ہیں, صبح و شام اس کو یاد کرتے, اس کو پکارتے, یریدون وجہہ, اور صبح و شام اس کی عبادت اور اس کا ذکر جو کرتے ہیں تو سوائے اس کی رضا کے انہیں کوئی اور غرض مطلوب نہیں ہوتی. اب یہ جو ایک طبقہ بیان کیا یہ اصحاب صفات ہے, اور اب صاحب ظاہر ہے اس کا تسلسل اللہ رب العزت نے قیامت تک برقرار رکھنا تھا. اگر تسلسل برقرار نہ رہے تو گویا منشا الہی اگلے زمانوں کے لیے ختم ہو گئی, وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ اس کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا اسی شان نزول میں اس چیز کو, امام ترمذی نے روایت کیا, امام ابن ماجہ نے روایت کیا, امام حاکم صاحب مستدرک نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا, امام طحاوی نے, امام حاکم نے بھی روایت کیا, اس کو امام بیہقی نے بھی روایت کی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ اس کا پورا پس منظر تھا. اب اس کے بعد آگے امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے لبس صوف کو یعنی اونی لباس کو پہننا جو کھردرا ہوتا تھا پہننا اس وقت اس کو اختیار کیا تاکہ ان کا نفس اس بات کا عادی ہو, زینت دنیا کو ترک کرنے کا عادی ہو. اور پھر اس کے علاوہ وہ قناعت بصدر جو وہ جو پھر ان کی جو بھوک زیادہ رکھتے اور کم کھاتے, اس کم کھانے پر ان کو قناعت میسر آئے, ان کو قناعت میسر آئے, اس لیے قائم رکھا. وہ استغراق فی امر الاخرہ, اور آخرت کے امور میں انہیں استغراق, یکجہتی اور فنائیت نصیب ہو جائے, اور نفس کی جو لذتیں ہیں ان سے نفس کو, اس سے اپنے آپ کو طبیعت کو فراغت کی طرف لے جائیں, اور اس کی راحتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور آخرت کی راحتوں کا انتظار کریں, اور زیادہ وقت اپنے مولا کی خدمت میں مصروف و مشغول رہیں. اس لیے انہوں نے اس کو اپنایا, اور اس طور طریقے کو یعنی صوف کا لباس اپنانے کے یہ اسباب بیان کیے. یہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے احوال تھے ان کے, ترک دنیا یعنی ترک حرص دنیا بھی ہے, قناعت بھی ہے, اور استغراق امر آخرت بھی ہے, کثرت عبادت بھی ہے, زہد و ورع بھی ہے. وہ کہتے ہیں کیا وجہ, ان کے اتنے روحانی احوال تھے تو ان کا ٹائٹل ان کس احوال میں سے کسی ایک حال کے پر مبنی وضع کر لیا جاتا. لباس کو کیوں بنیاد بنا دیا ٹائٹل کی, انہیں عنوان دے دیا لباس کی نسبت سے, جبکہ ان کے اخلاق بھی تھے, ان کے اعمال بھی تھے, ان کے احوال بھی تھے, روحانی کیفیات بھی تھی, روحانی واردات بھی تھیں, زہد و ورع بھی تھا. ان احوال میں سے کسی ایک کو ان کا عنوان کیوں نہیں بنایا گیا, یعنی زاہدین کیوں نہیں کہا گیا, زہاد, عابدین, قائمین باللیل, صائمین بالنہار, اس طرح کر کے کیوں نہیں کہا, ان کے لباس کو کیوں بنیاد بنایا. وہاں ایک بڑی ایمان افروز بات کی ہے امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے احوال تھے ان کے, وہ ایک تو سارے لوگوں کے احوال ایک جیسے نہ تھے, تو کس کے حال کو ٹائٹل بنا. ہر شخص مسلسل ترقی کی منزلوں کی طرف رواں دواں تھا, اور اسٹیٹک نہ تھے وہ, کیونکہ وہ تصوف جو تھا اس کو تو نام ہی روحانی ارتقاء کا ہے, اور وہ اس عمل پہ توجہ کرتے کہ ان کا کوئی اگلا دن پچھلے دن جیسا نہ ہو, اگلا لمحہ پچھلے لمحے کے مقام پر نہ ہو, ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے اوپر ہو, قرب الہی میں, طاعت الہی میں, عبادت الہی میں, ہر اگلی شام پچھلی شام سے بہتر ہو اپنے قلب و باطن کے حال میں, ہر اگلی صبح اور اگلا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو اللہ کی قربت میں. وہ تو ہر وقت رواں دواں تھا ان کا سفر, تو کسی حال پہ رکتے نہ تھے, ان کا عمل ایک جگہ اسٹیٹک نہ تھا, ان کی کیفیات اور واردات ایک جگہ مقید نہ تھی. اور یہ بات بھی قرآن سے ہے, قرآن مجید نے اشارہ کر دیا تھا اس طرح سورہ الضحیٰ میں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگا, ہر بات کا لمحہ حیات پہلے گزرے ہوئے لمحہ زندگی سے بہتر ہوگا, ہر آئندہ صبح اور آئندہ شام گزری ہوئی صبح گزری ہوئی شام سے بہتر ہوگی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے, توبہ کرتے, استغفار کرتے خود, اور کبھی 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے. اس پر ائمہ نے, عرفاء نے, کبار امت نے اس پر گفتگو کی کہ آقا علیہ السلام کا استغفار کس وجہ سے تھا. آپ تو معصوم تھے, نہ کبائر تھے نہ صغائر, کوئی بڑے چھوٹے گناہ تو تھے نہیں, تو استغفار معافی کس چیز کی. تو جو بڑے اقوال ہیں اس کے اوپر, میں نے اپنی ایک کتاب میں کوئی 25 تشریحات کی ہیں اس حدیث کی, 25 طرح کے اقوال پر بحث کی ہے کتب سے, مگر تو سب سے اعلیٰ اور بے نظیر اور مضبوط قول ہے وہ یہ کہ آپ وہ آقا علیہ السلام کے حال کے مطابق فرماتے, آپ 70 اور 100 مرتبہ روزانہ استغفار اس طرح کرتے کہ آپ اپنے, چونکہ قرآن کا وعدہ تھا آپ کے لیے, اور آپ کے تصدق سے پھر اخیار امت محمدی کے لیے, جو حضور کی امت کے اخیار و صالحین ان کے لیے, وہ آپ کا فیض ہی ہے. آپ کا اولاً آپ سے وعدہ تھا کہ آپ کا ہر بات کا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا, زندگی کی ہر بات کی گھڑی پہلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو آقا علیہ السلام جب ایک لمحہ آگے گزرتا اور اس لمحے میں آپ ارتقا کر کے اپنے حال کے مطابق, اپنی شان کے مطابق, اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق جب اگلے لمحے جس مقام پہ کھڑے ہوتے, تو آپ وہاں سے جب آقا علیہ السلام پچھلے لمحے میں اپنا حال دیکھتے تو پچھلے لمحے کا حال اس لمحے کے مقابلے میں پست نظر آتا. تو آپ اپنی شان کے لائق اس اگلے لمحے کی بلندی حال کے سامنے پچھلے لمحے کی پستی حال کو دیکھ کر استغفار کرتے کہ باری تعالیٰ میں جو اس حال میں تھا مجھے معاف کر دے. حالانکہ وہ حال جو آقا علیہ السلام کے اگلے لمحے حیات کے مقابلے میں نیچے ہے, وہ نیچے والا حال کل انبیاء اور رسولوں کے بلند تر حال سے اعلیٰ اور رفع تھا.
کائنات کے کل اولیاء، اقطاب اور اخواص، کتب و غوثوں کے بلند ترین احوال سے حضور کا ہر حال بہتر تھا، حضور کے صحابہ کا حال بہتر تھا، حضور کی شان تو پھر انبیاء اور رسول کے امام کی ہے، مگر حضور اپنی شان کے لائق دیکھتے، جیسے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقرب لوگوں کو گناہ نظر آتی ہے۔ ہر آدمی کا حال اپنی شان کے لائق ہوتا ہے۔ ایک نیکی ایک عام آدمی کے لیے بڑی بات ہے، وہ نماز پنجگانہ پڑھ لے اور کسی کو عادت ڈال دیں اور بچہ پڑھنے لگ جائے پنجگانہ نماز، تو والدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے، بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر کچھ ایسا جوان بھی ہوتے ہیں کہ پنجگانہ نماز شروع کیے انہیں مدت گزر گئی، ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تہجد بھی شروع کیے مدت ہوئی، وہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتے ہیں، ابابین بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں بھئی میرا بچہ یا الحمدللہ کبھی یہ رمضان کا روزہ قضا نہیں کرتا۔ اب کسی کے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور کوئی وہ بھی ہیں کہ جو فرض روزے کو قضا کرنے کا تو تصور ہی ممکن نہیں، وہ نفلی روزے قضا نہیں کرتے، ایام بیس قضا نہیں کرتے، پیر اور جمعرات کے روزے قضا نہیں کرتے، پھر وہ جو صائم الدہر ہیں، تو گویا ہر شخص کی نیکی اس کے حال اس کے مرتبے کے مطابق ہوتی۔ تو ایک آدمی عام آدمی جس کا عمل کو نیکی تصور کرتا ہے، اللہ کے یہاں نیکی تصور ہوتی ہے جس پر اللہ نے زیادہ نعمت کی ہو، زیادہ کرم کیا ہو، وہ بھی اگر اسی درجے کی نیکی کری تو اس کے لیے وہ گناہ تصور ہوگا اس کے حال کے لائق۔ میں اس کی ایک مثال اور دے دوں، ایک شخص کی 5000 روپے تنخواہ ہے، وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، 100 روپے دیتا ہے، 500 روپے دے دیتا ہے، اس کے لیے بڑی نیکی ہے، بڑی خیرات ہے۔ ایک شخص کی 1,00,000 روپے کی انکم ہے مہینے کی، وہ بھی وہی 500 روپے دیتا ہے۔ اب 5000 روپے تنخواہ رکھنے والے کا 500 دینا بڑا اجر ہے، مگر 1,00,000 روپے کمانے والے کا بھی 500 دینا یہ اس کی نیکی نہیں ہوگی، ہے نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، مگر جتنا اجر اس کو ہے وہ اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اور جس کی 5 لاکھ انکم وہ مہینے کی، وہ بھی 500 دے تو وہ 500 کا ثواب ہوگا، مگر اس کی شان کے لائق یہ گناہ ہے، اسے 5000 دینا چاہیے تھا، اسے 10,000 دینا چاہیے تھا، اسے کئیوں کے لیے یہ فرض ہے 2.5% دینا، یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اصل نیکی پہ شمار ہوتی ہے، نفل یہ کہ بھئی 2.5% دینے کے بعد کیا خیرات کرتے ہو، یہ تو تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تو فرض تھا زکوٰۃ کا، یہ تو دینا ہی دینا تھا، نہ دیتے تو سارا مال حرام ہوتا، پلید ہو جاتا۔ اب پوچھا تو یہ جائے گا کہ اس یہ تو تم نے مال پاک کیا 2.5% زکوٰۃ دے کر، اب پاک مال میں سے کیا دیتے ہو اللہ کی راہ میں؟ کوئی آدھا دے دیتے وہ فاروق اعظم ہو جاتے، کوئی اونٹوں کے اونٹ غلے کے لدے ہوئے آتے اور تاجروں کو کہتے کیا نفع دیتے ہو، کوئی کہتا 1%، 2%، 3%، 4%، کہتے نہیں ایک تاجر مجھے 10% دیتا ہے، تو وہ کہتے کہ بھائی اتنا تو ہمیں دینے والا کوئی نہیں، آپ اسی کو بیچ دیں، تو پھر فرماتے سارے مدینہ کے غریبوں اور محتاجوں اور یتیموں آؤ یہ گندم فی سبیل اللہ لے جاؤ، اور اب مجھے 10% دینے کا اعلان کرتا ہے، 10%، 10 گنا دینے کا، 10% نہیں 10 گنا دینے کا وعدہ کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ان کا اتنا اور کون دے سکتے، تو کئیوں کا یہ انداز ہے، عثمان غنی ہو جاتے، کئی آدھا مال گھر کا چھوڑاتے ہیں بچوں کے لیے، آدھا آقا کے قدموں میں لٹا دیتے ہیں، وہ فاروق اعظم ہو جاتے ہیں، کئی گھر کا سارا کچھ لٹا دیتے ہیں اور ایک تن کی چادر کو ٹانکے لگا کے آ جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ قیت لہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کرتے ہیں آپ قیت لهم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، مال سارا آپ کے قدموں میں، وہ ابو بکر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نا ہر ایک کا اپنے حال کے مطابق اس کا عمل ہے، اس طرح اس کی نیکی۔ تو آقا علیہ السلام اپنے حال کے مطابق اپنے پچھلے لمحے کو دیکھتے تو استغفار کرتے، پھر اس لمحے اس پہ شکر کرتے، پھر اگلے لمحے اور حال بلند ہوتا تو اس پر استغفار کرتے، اگلے پہ شکر کرتے، تو ہر لمحہ حضور کا اس سمت شکر الہی ہوتا، اس طرح استغفار ہوتا، استغفار سے بھی درجہ بلند ہوتا، شکر سے بھی درجہ بلند ہوتا، تو آقا علیہ السلام اپنی شان کے لائق بلند ہوتے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک کیفیت ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ ان کے احوال ہر لمحہ بڑھتے چلے جاتے، تو کوئی حال ان کا مقید نہ تھا، اور پھر ہر ایک کے احوال ذوق کے مطابق جدا جدا تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ چاہتے نہ تھے، ان کی تو ساری توجہ اور ارتکاز اس امر پہ تھا کہ ان کا حال جتنا اچھا ہو اتنا چھپا ہوا ہو، وہ حال ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے، لوگ انہیں گنہگار سمجھے، لوگ انہیں سیاکار سمجھے، لوگ انہیں دین میں کمزور سمجھے، لوگ انہیں نفرت کریں، وہ اپنا حال چھپانا چاہتے تھے، تو اگر اپنے حال پر ان کا عنوان بن جاتا، ان کی نیکی ان کے عنوان کا باعث بن جاتی، ان کا تقویٰ، زہد، ورع، عبادت گزاری، شب بیداری یہ ان کا ٹائٹل بن جاتا، تو وہ تو سارے حالات ظاہر ہو جاتے۔ یہ ان کی طبیعت کے خلاف تھا، ان کے ذوق کے خلاف تھا، ذوق بندگی کے خلاف تھا، ان کے مزاج کے خلاف تھا، وہ اخفا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے۔ سو انہوں نے اپنے احوال روحانی کو چھپانے کے لیے جو سب سے ظاہر چیز تھی لباس، اس کو عنوان بننے کی اجازت دی۔ ٹوائلٹ میں نہیں لیتے اللہ کا، اب لباس جس کا جیسا بھی ہو اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا ہے، کسی نے صوفیانہ لباس پہن رکھا ہو، عمل اس کا شیطانانہ ابلیسانہ ہو، ایسا بھی بہت ہوتا ہے، اور کسی نے امیرانہ لباس پہن رکھا ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور من اور باطن سارا درویشانہ ہو، فقیرانہ ہو، کوئی لباس میں غنی نظر آئے من اس کا فقیر ہو، کوئی لباس فقیرانہ رکھے من اس کا غنی اور امیر ہو، تو لباس حال کو روحانی حال کی علامت نہیں ہوتا۔ سو انہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ لباس کو عنوان بنا دیا جائے، صوفی تصوف اور صوفیہ، تاکہ حال چھپ جائے۔ تو اس سے یہ سبق بھی ملا کہ تصوف کا درس یہ ہے اور صوفیہ کا عمل اور طرز حیات یہ ہے کہ وہ اپنے احوال کو چھپاتے، دعویٰ نہیں کرتے تھے، وہ تو اوروں کو بھی اجازت نہ دیتے کہ ان کے حال کو عنوان بنایا جائے، بڑے لقب دیے جائیں، وہ لقب بن جاتے، یہ بڑا زاہد و عابد ہے، یہ سب زندگار ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ ٹائٹل بن جاتے، وہ القاب کو چھپاتے، اس سے گریز کرتے۔ تو
لو جی صوفی انہیں لباس پہننے والا ہے، اس سے نہ کچھ ادھر کا پتہ چلے نہ ادھر کا پتہ چلے. لباس کو عنوان بنا دیا، جیسے قرآن مجید نے الحواریون سفید لباس کو عنوان بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا. پھر وہ انصار اللہ ہوئے، مددگار بن گئے اپنے کردار کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تصوف کی شرط اول اور صوفیاء کا شعار حیات یہ ہے عدم دعویٰ نہ کرنا اور اپنے حال کو چھپانا. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آج کئی مدعیان تصوف ایسے بھی ہیں جو فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں، پیری کا دعویٰ کرتے ہیں، صوفیاء کے طبقے سے اپنے آپ کو متعلق کرتے ہیں، عرفاء اولیاء کے سلسلے سے منسلک کرتے ہیں، اور ساری زندگی کام ہی دعویٰ ہے. اتنا دعویٰ ہر وقت کرنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے برابر ہے ہی کوئی دنیا میں، ان کا مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے. جس کو ٹٹول لو وہی غوث وقت ہے، جس کے مریض سے پوچھ لو اسی کا شیخ اور اسی کا پیر قطب وقت ہے، قطب اعظم ہے اور غوث اعظم. اب تو میں نے تو یہ بھی کبھی نہیں سنا کہ کوئی اپنے پیر کو ابدال بھی ماننے کے لیے تیار ہو. ابدال بھی چھوٹا درجہ معاذ اللہ رہ گیا ہے، قطب سے کم ہے کوئی نہیں، غوث سے کم کوئی نہیں. دعوے ہی دعوے. اور جہاں جاتے ہیں بعض اوقات مارکیٹ مینیجر ساتھ لے جاتے ہیں، کئی لوگ مارکیٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں، مارکیٹنگ مینیجر، وہ پھر ان کی کرامتیں بنا کے سناتے ہیں، مریدوں کو گھیر کے لاتے ہیں. یہ سارا شعار حیات سراسر تصوف، سلوک، طریقت اور معرفت کے منافی ہے، اہل اللہ کے خلاف. ان کا کام اخفاء تھا، ادعا نہ تھا. میں پھر دہرا رہا ہوں، تصوف اور صوفیاء کا شعار حیات اخفاء ہے، ادعا نہیں ہے. وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے. کوئی پوچھتا بھائی کون ہو، میں گنہگار آدمی ہوں. تو یہ لفظ جو ہے صوفی اور تصوف، اس کا جو اشتقاق صوف پر قائم کیا، اس کا راز بھی یہ تھا کہ ان کے لباس ہی کو ٹائٹل بنا دیا جائے، ان کے حال کی طرف توجہ نہ جائے، حال چھپا رہے. وہ چاہتے تھے کہ ان کا حال صرف ان کا مولا دیکھے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع جو جاری رہے گا وہ ہم اگلی نشست میں